تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام آقا دو جہاں امام اعظم خطیب اعظم سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ کے لیے احباب گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی سے نوازا، اور یہ زندگی ہمیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم اس زندگی کے اندر نیک اعمال کو کر کے اپنی آخرت کو بنا سکیں، اور کچھ نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور انسان کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور کچھ برے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی کے متعلق کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اندر کچھ ایسے برے اعمال رواج پا چکے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ ایک وبال کی طرح اس طرح پھیل چکا ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ داخل ہے، اور یہ چیز جھوٹ، غیبت اور چغلی ہے۔ یہ گناہ اس طرح سے پھیل چکا ہے کہ اس نے ہر محفل کے اندر اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، حتیٰ کہ اس گناہ نے ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کو، ہماری عبادت گاہوں تک کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے اندر بھی اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اور عجب حیرت کی بات ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی جاتا ہے یہ گناہ ہمارے ساتھ ہی چلتا جا رہا ہے، اور دن کا اکثر حصہ دوسرے مسلمان بھائی کی عیب جوئی میں گزر جاتا ہے۔ ہر کوئی دوسرے مسلمان کی عزت اچھالنے میں، اس کی عزت کو پامال کرنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ اس کے وجہ سے انسان کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، انسان کے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں، اور انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے غیبت ہمارے اوپر، ہمارے اعمال پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور غیبت کی تعریف کیا ہے اس کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ غیبت کرنے میں تو ایک معمولی سا کام ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان یہ کام کر بیٹھتا ہے۔ آپ غور کے ساتھ غیبت کی تعریف سماعت فرمائیے گا کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ غیبت کہ انسان کسی شخص کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے، اگر وہی بات اس کے سامنے کہی جائے تو وہ اس کو بری لگے۔ آج سے 1400 سال قبل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی کیا تعریف کی تھی؟ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم،
انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کو ذکر کرنا اگر وہ اس کو معلوم کر لے تو وہ اس کو برا جانے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے رسول آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں کیا وہ اس کے اندر جو پائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر جو تو بات تو کہہ رہا ہے اگر واقعتاً اس کے اندر پائی جاتی ہے تو فقط اغتبتہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور تو نے لوگوں کے درمیان اس کو مشہور کر دیا تو تو نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ یہی حدیث غیبت کا مفہوم سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، اس کا بھائی حاضر نہیں ہے مگر اس کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے، اگر وہ زبان سے بری بات نکال دے گا تو وہ غیبت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ غیبت صرف ایک عادت ہی نہیں بلکہ ایک خطرناک قسم کا گناہ بھی ہے۔ اور آگے چلیے ہم جانتے ہیں کہ چغلی کیا ہے۔ چغلی یہ ہے کہ غیبت سے بھی بڑھ کر چغلی خطرناک ہے، کیونکہ چغلی کے اندر انسان اپنے مسلمان بھائی کی عزت، عظمت، مرتبے کے خلاف باتیں کرتا ہے، لوگوں کے پاس جا کر اس کی برائیاں بیان کرتا ہے اور لوگوں کو اس لیے وہ باتیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اور اس کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا سکے۔ اس لیے چغلی اور غیبت اس قدر سخت ترین گناہ ہے جن کی تعریف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل خود تعریف کر کے ہمیں بتلا دیا تھا ان سے بچ جاؤ۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے چغلی کی بھی غیبت جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے خطرناک، سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ کیا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ تیرے بھائی کے بارے میں چغلی کرنے والا دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر فساد کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان چغلی کرتا ہے۔ یہ چغلی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس نے انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیا اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ اور چغلی اور غیبت کرنا اس قسم کا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو کثیر گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بے شک جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے مسلمان بھائی کی چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاؤ؟ گویا کہ جس نے غیبت اور چغلی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس نے غیبت اور چغلی کی اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ کس قدر برائی ہے کہ انسان نیک اعمال کو چھوڑ کر برے اعمال کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر انسان نیکیاں کرتا جائے، نیکیوں پر ڈٹتا جائے تو انسان کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ انسان جب نیکیوں کے اندر بڑھتا جاتا ہے تو اسے نیکیوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور برائیوں سے اس کو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عالم اس وقت پیدا ہوتا ہے
جب انسان اپنی حسنات میں، اپنی نیکیوں میں اپنی سیئات کی، برائیوں کی آمیزش نہ ہونے دے۔ امام الصلحاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو نیکیوں کے انتہا درجے پر فائز تھے، آپ کو بھی اپنی نیکیوں سے خوشبو آتی تھی اور دور ہونے والے گناہوں سے بدبو آیا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر اوقات بیٹھا کرتے تھے اور دین کی باتوں کو سیکھا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ آئے، دو سجدے کیے اور فوراً بھاگ گئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ رہے تھے کہ اچانک سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ آپ نے پھر صحابہ سے عرض کی اور بتایا، ھذا ریح الذین یغتابون المؤمنین، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومن لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ مومن لوگوں کا گوشت کھاتا ہے اور اس گوشت کھانے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھیے کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، تو انسان کو اپنی زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو بات کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے انسان غیبت کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ سفر کے لیے نکلتے تھے تو ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ سفر کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ ان کا ایک خادم بھی موجود ہے، اور معمول کے مطابق جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا خادم سویا ہوا ہے، اس کو کھانا پکانے کی کوئی ٹینشن نہیں، بالکل سکون و آرام کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے یہ کہا، یہ تو ایسے سویا ہوا ہے جیسے یہ سکون کے ساتھ گھر سویا ہو، اس کو کھانا پکانے کی تو دور کی بات، ابھی تک تو یہ بیدار بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے دو چار اور باتیں کی ملامت کرنے والی، پھر اس کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تم جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان کو یہ کہنا، پہلے ہمارا سلام دینا، سلام دینے کے بعد ان سے سالن لے کر آؤ۔ جب وہ خادم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سالن طلب کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم جا کر ان کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ کہنا کہ تم نے سالن کھا لیا۔ وہ خادم بات یہ آ کر صحابہ کرام کو بتاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سن کر ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ گھبرا گئے فوراً کہ ہم نے تو سالن لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، حالانکہ ہم نے سالن کھایا بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے سالن کھا لیا۔ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم نے تو سالن کھایا بھی نہیں، تو ہم نے کیسے یہ سالن کھا لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کے گوشت کے ساتھ سالن کھایا ہے، اور فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لارا لحمہ انیابکما، بے شک اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں اس گوشت کے ذرات کو تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس خادم کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کہی تھی انہوں نے اس کو غیبت کے ساتھ تشبیہ دی، اور وہ غیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔
اس لیے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بھی چاہے ہم اس مسلمان بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں مگر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہوگا۔ اور اسی وقت صحابہ کرام کو یہ ڈر ہوا کہ ہم نے یہ کیا گناہ کر دیا، فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس گناہ کی معافی طلب کی۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جس شخص کی تم نے غیبت کی ہے وہی تمہارے لیے بخشش طلب کرے گا۔ اور اسی طرح سے کسی اور کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں تھوڑا بہت بھی برا بھلا کہنا، یہ بھی غیبت کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ تو بڑا ہی سست ہے، جب تک اس کو کھانا کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، اور جب تک اس کی سواری تیار نہ کی جائے وہ حرکت ہی نہیں کرتا۔ جیسے ہم آج کل کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو بڑا پوستی ہے، بڑا سست ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے تو وہی بات کہی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو بات ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے، اگر تم اس کی عدم موجودگی میں وہ بات کرو گے تو یہی غیبت ہے، اگر یہی بات اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس کو برا جانے گا۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا، کسی گورے کو کالے پر، کسی قدآور کو چھوٹے قدوارے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ تو چھوٹے قد کی ہے، تو آپ نے فرمایا اغتبتہا، تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ حالانکہ کیا تھا، یہ کہا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے، اور یہی بات اگر اس کے سامنے کی جاتی تو وہ اس کو برا سمجھتی۔ اس لیے اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تیری بات سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو سمندر کا سارا پانا کڑوی ہو۔ اور غیبت اس قدر سخت ترین ہے، اس کی وجہ سے صرف ہماری دنیا ہی برباد نہیں ہوتی بلکہ ہمیں قبر میں بھی اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، قیامت کے روز بھی اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، اور آخر میں انسان جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ مشہور حدیث جو آپ نے کئی دفعہ سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا چغل خوری کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ چاہتے تو بڑی آسانی کے ساتھ ان گناہوں سے بچ سکتے تھے، مگر انہوں نے اس گناہوں سے نہ بچنا گوارا نہ کیا۔ اور دوسری سزا جو چغل خور اور غیبت کرنے والے کو ملے گی وہ یہ ہوگا کہ قیامت والے دن جو شخص غیبت کرتا تھا اس کو قیامت والے دن وہی گوشت دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو اپنے بھائی کی غیبت کرتا تھا، اس کا گوشت کھاتا تھا، آج قیامت والے دن بھی اس کا گوشت، تو وہ چیختے ہوئے اپنے بھائی کا وہ گوشت کھائے گا قیامت والے دن۔ اور تیسری سزا انسان کو قیامت والے دن ملے گی کہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، قیامت والے دن جو شخص غیبت کرتا تھا، دنیا کے اندر چغل خوری کرتا تھا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو شخص چغل خوری کرتا ہے وہ شخص جنت کے اندر ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی ان محفلوں کو
جہاں کہیں بھی ہم بیٹھتے ہیں اس کے اندر ہمیں اپنی محفلوں کو غیبت اور چغلی سے پاک کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس اپنے بھائی کے بارے میں غیبت اور چغلی میں اس قدر بڑھ جائیں کہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق نہ ہو اور ہم قیامت والے دن اس رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت اور چغلی جیسے کثیر اور بڑے گناہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بھی یہ فرمایا کہ تم آئندہ کے لیے بعد آ جاؤ، میں تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت اور چغلی جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔